السلام علیکم۔ اس میں کلاس 9 کی اسلامیات لازمی کے فل بک کے ایم سی کیوز ہیں۔ ایم سی کیوز مطلب اس کے آپشن نہیں دیے ہوں گے، ادھر ایم سی کیوز ہوگا اور آگے اس کا جواب، تو اس طرح سارے ایم سی کیوز ہیں اس میں۔ قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 سال کے عرصے میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے کن کو مبعوث فرمایا؟ انبیاء کرام علیہ السلام۔ قرآن مجید سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کس نے قرآن مجید کو یکجا کر کے محفوظ کرایا؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ کس خلیفہ راشد نے اپنے عہد خلافت میں قرآن پاک کے متعدد نقول صوبائی اور دارالحکومتوں میں بھجوائیں؟ حضرت عثمان غنی۔ قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10۔ آخری الہامی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کب کرنی چاہیے؟ روزانہ۔ کون سی کتاب انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے؟ قرآن مجید۔ خاتم النبیین کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ملک میں لڑکوں کی تعلیم کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب ہے 2/3۔ کون سی کتاب انسانی زندگی کے تمام پہلو کے متعلق رہنمائی کرتی ہے؟ قرآن مجید۔ مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں ڈیش کے لحاظ سے بہتر ہے، اخلاق کے لحاظ سے۔ یہ دوسرا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت، اور اس کے ایم سی کیوز ہیں۔ کون مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ محبوب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ڈیش ضائع نہ کرو اپنے اعمال۔ آج میں نے تمہارے لیے ڈیش مکمل کر دیا، تمہارا دین۔ کس عمل میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے؟ اطاعت میں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ خاتم النبیین کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف ڈیش بن کر آئے۔ رسول۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی عملی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ مسلمانوں کو کس سے شدید محبت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اور تیسرا سبق ہے علم کی فرضیت و فضیلت۔ زمین پر کون اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے؟ انسان۔ مومن کی متاع گم گشتہ ہے؟ علم و حکمت۔ اللہ کے بندوں میں سے کون اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اہل علم والے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر تک ڈیش حاصل کرو، علم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈیش بنا کر بھیجا گیا، معلم۔ قرآن پاک کی پہلی وحی ڈیش سے شروع ہوتی ہے، اقرا۔ ڈیش جنت کی پھلواریاں ہیں، علم کی مجلسیں۔ انسان کو دوسری مخلوق پر فضیلت کس وجہ سے ہے؟ علم کی وجہ سے۔ پہلی وحی کی کتنی آیات ہیں؟ 5۔ علم سکھانا ڈیش ہے، صدقہ۔ علم میں غور و خوض ڈیش کے برابر ہے، روزہ کے۔ الشاہدو کا معنی ہے حاضر، علم کے معنی ہے جاننا۔ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو ڈیش بازریہ ڈیش سربلندی عطا فرمائے گا، قرآن۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کی درخواست کرتا ہوں جو ڈیش دے، نفع دے۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو خوش کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر فضیلت کی کیا وجہ ہے؟ علم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب قرآن مجید تعارف، حفاظت اور فضائل قرآن مجید کے۔ قرآن کریم میں اکثر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سماجی فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی شرح فیصد کتنی مقرر ہے؟ 2.5%۔ زکوٰۃ کس پر قرض ہے؟ ہر صاحب نصاب مسلمان پر۔ قرآن حکیم نے زکوٰۃ کے کتنے مصارف بیان کیے؟ 8۔ غارمین سے کیا مراد ہے؟ قرض دار۔ زکوٰۃ دیتے وقت کن کا خیال رکھا جائے؟ قریبی رشتہ داروں کا۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا۔
زکوٰۃ ہر ڈیش پر فرض ہے صاحب نصاب۔ ابن سبیل کا کیا معنی ہے؟ مسافر۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف کس خلیفہ نے جہاد کیا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے۔ یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر ہوتا ہے ختم۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔